السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو سے پہلے میری درخواست ہے، بزرگوں سے نہیں اور جو بیمار ہیں ان سے بھی نہیں، جو صحت مند ہیں، توانا ہیں، تندرست ہیں، سبھی دو سے ایک بار کھڑے ہوں، جتنا میرے قریب آ سکتے میں قریب آ جائیں۔ بیمار نہیں اور بزرگ بھی نہیں، بزرگ جس طرح چاہیں تشریف رکھیں، کرسی لے لیں، ٹیک لگا لیں، لیٹ جائیں، بیمار جو ہیں وہ بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے قابل اور لائق ہے۔ وہ اللہ رب العزت کہ اگر اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمے بنا کر اور اس دنیا کے سارے پانیوں کی سیاہی کھول کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام کلمے گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوگی۔ ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے، آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان اور آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ باادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ زناٹی بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ نگاہوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی، کانوں کو سننے کی طاقت اسی نے عطا کی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے عطا کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت اسی نے عطا کی، قدموں کو چلنے کی طاقت اسی نے عطا کی، آسمان سے نیل اسی کا برسایا ہوا، زمین سے اناج اسی کا اگایا ہوا۔ وہ ایک نہیں، وہ دو نہیں، وہ 10 نہیں، وہ 20 نہیں، وہ 100 نہیں، وہ 1000 نہیں، وہ 1 لاکھ نہیں، وہ 1 کروڑ نہیں، وہ بے شمار اور لا تعداد نعمتیں ہم کو دے چکا ہے، لیکن آج بھی اس کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں کہ جس طرح ان نعمتوں کو دینے سے پہلے بھرے ہوئے تھے۔ اور ہم 1 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، بے شمار اور لا تعداد نعمتیں اپنے مالک سے لے چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری محتاجی ویسی کی ویسی ہے جیسی ان نعمتوں کو لینے سے پہلے تھی۔ نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو سکتی ہے اور نہ کبھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا ہے، بلکہ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا خالق تو وہ ہے، ہمارا مالک تو وہ ہے، ہمارا الہ تو وہ ہے، ہمارا معبود تو وہ ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہو، پھر ان پہاڑوں میں ایک گمنام سا پہاڑ ہو، پھر اس پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا غار ہو، پھر اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہو، پھر اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، پھر اس سوراخ کے اندر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہو، تو ہمارا رب وہ ہے جو اس چیونٹی کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد
अरब हरब बेशुमार औला तादाद दरूद व सलाम हो उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, वो नबी कि जिनके आने की खबर हर आसमानी किताब में लिखी गई, और वो नबी कि जिनकी आमद की खुशखबरी हर उस नबी ने दी जो इस दुनिया में आया, और वो नबी कि जिनकी नबुव्वत और रिसालत की शहादत आज भी दुनिया के ऊंचे ऊंचे मनारों में गूंजती। ये पहनना है उनका मसला, पहन लो अगर कोई मसला है। अच्छा पहन लेती, कोई बात नहीं। ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी मखलूक़ात और मौजूदात अल्लाह ने पैदा की, तमाम मखलूक़ात और मौजूदात में से सबसे अशरफ और सबसे अहसन अल्लाह ने अगर किसी मखलूक को पैदा किया तो वह हज़रत इंसान को पैदा किया। चुनाचे ऐलान हुआ वत्तीन, तीन की कसम, वज़्ज़ैतून, ज़ैतून की कसम, वतूर सीनीन, तूर सीना की कसम, वहादल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर यानी मक्का की कसम। चार कस्में उठाने के बाद मालिक इस अमर का ऐलान फरमाते हैं कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, के बेहतरीन ढांचे के अंदर अगर हमने किसी मखलूक को पैदा किया तो वह हज़रत इंसान को पैदा किया। और जमी कायनात के इंसानों में अल्लाह ताला ने अगर अज़मत दी, फजीलत दी, तो अहले ईमान को फजीलत दी, और जमी कायनात के ईमान वालों में से अल्लाह ताला ने अज़मत दी, फजीलत दी, मुकाम दिया, मर्तबा दिया, तो अपने अपने दौर के नबियों और रसूलों को दिया। मतलब ये कि तमाम मखलूक़ात और मौजूदात में से इंसान सबसे अफजल हैं, और तमाम इंसानों में से अहले ईमान वो सबसे अफजल हैं। अहले ईमान में से अपने अपने दौर के नबी और रसूल और पैगंबर वो सबसे अफजल हैं, और तमाम अंबिया में से, तमाम पैगंबरों में से, तमाम रसूलों में से अल्लाह ने अगर सबसे अजीम, सबसे रफ़ी, सबसे बुलंद और सबसे ऊंचा मुकाम किसी को दिया तो वो जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। और एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये बात पूरे चैलेंज से करता हूं, कोई इसको दावा समझता है तो दावा समझ ले, कोई इसको चैलेंज समझता है तो चैलेंज समझ ले। दुनिया का कोई इंसान किसी भी मजहब या दीन को मानने वाला क्यों ना हो, किसी भी मकतबाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, कुर्रा या अर्जी के किसी भी खित्ते का बासी क्यों ना हो, वो तारीख इंसानियत में बड़े बड़े लबीब आए, बड़े बड़े फकी आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े दाना आए, बड़े बड़े हकीमों की हिकमत के डंके बजे, बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत के डंके बजे, बड़े बड़े कायदीन ने अपनी क़यादत से इस दुनिया में इनकलाब बपा किया। लेकिन काबा के रब की कसम है, कोई मुअर्रिख, कोई तारीखदान तारीख इंसानियत में ऐसी हस्ती नहीं दिखला सकता, ऐसा इंसान जो एक ही वक्त में मुसल्ले का इमाम भी हो, मिंबर का खतीब भी हो, ऐसा इंसान जो एक ही वक्त में वक्त का हुक्मरान भी हो, मुजाहिदीन का सिपा सालार भी हो, ऐसा इंसान जो हाकिम वक्त हो और उसके घर में कई कई दिन तक चूल्हा न जलता हो, ऐसा इंसान जो हाकिम वक्त हो और रात के अंधेरे में दुश्मन सरहद पे हमला कर दे तो तन तन्हा घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होकर सरहद की हिफाजत के लिए निकल पड़ता हो, ऐसा इंसान जो हाकिम वक्त हो और रात के अंधेरे में सारी दुनिया नींद के मजे ले रही हो, वो अपने रब के हुजूर गिरिया जारी करके अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ करता हो, ऐसा इंसान जो माले गनीमत के ढेर पे बैठ जाए तो सारे माल को दुनिया पर नछावर करके अपनी बेटी के लिए चक्की की मुशक्कत का इंतखाब करता हो, ऐसा इंसान जो रास्ते में कांटे बिखेरने वालों को फूलों के गुलदस्ते पेश करता हो, सारी तारीख इंसानियत में इन सारी खूबियों का महवर और मरकज अगर कोई मिलेंगे तो तन्हा मोहम्मद मिलेंगे और कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं मिलेंगे। कायनात के किसी इंसान से एक लफ्ज नहीं पड़ा और इस कायनात का सबसे बड़ा मौल्लिम और उस्ताज भी है। आप यूं नहीं समझेंगे, मैं आपको एक और एतबार और अंदाज से समझाता हूं। जज़ाकल्लाह खैर, इसने परेशान कर दिया था थोड़ा जी। यूं समझिए, बल्कि मैं जरा खुल के बात करूं कि अहलुल हदीस
اور ہماری جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ لوگوں نے ایسے ہی باتیں بنا رکھی ہیں. لوگ اپنی طرف سے الزام تراشیاں اور بہتان بازیاں کرتے ہیں. میں یوں سمجھاتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی انسان، وہ عام سا سادہ سا ہم جیسا گنہگار آدمی، وہ کسی نیک انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو 5 وقت کا نمازی ہے، شریعت کا پابند ہے، تہجد کی ادائیگی کرتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، کو ہم جیسے گنہگار لوگ ایسے نیک انسان کی عظمت کا مقابلہ کہاں کر سکتے؟ کوئی نیک انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ کسی دین کے طالب علم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دین کا کوئی بھی طالب علم کسی عالم دین کے رتبے کو نہیں پا سکتا. تمام علماء اکٹھے ہو کے آ جائیں تو کسی ایک فقیہ یا محدث یا ایک امام کی عظمت اور مقام کو نہیں پا سکتے. کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی امام، کوئی محدث، سارے محدث اکٹھے ہو کے آ جائیں تو کسی ایک تابعی کی شان کو نہیں پا سکتے. تمام تابعین اکٹھے ہو کے آ جائیں تو کسی ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پا سکتے. کہ صحابہ میں سے مہاجرین کی اپنی شان ہے، انصار کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، بیت رضوان والوں کی اپنی عظمت ہے، بدریوں کی اپنی شان ہے، عشرہ مبشرہ کا اپنا مقام ہے. لیکن تمام صحابہ میں سے جو مقام اللہ نے چاروں خلفاء کو دیا وہ کسی اور کے مقدر اور نصیب کے اندر نہیں. چاروں خلفاء میں سے ابو بکر صدیق سب سے نرالے ہیں، لیکن تمام صحابہ اگر اکٹھے ہو کے آ جائیں تو کسی ایک نبی یا ایک رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پر قربان جائیے، تمام انبیاء آ جائیں نبوتوں کو لے کر، رسول آ جائیں رسالتوں کو لے کر، صحابہ آ جائیں صحبتوں کو لے کر، مہاجرین آ جائیں ہجرتوں اور قربانیوں کو لے کر، انصار آ جائیں وفاداریوں کو لے کر، عشرہ مبشرہ آ جائیں بشارتوں کو لے کر، اولیاء آ جائیں ولایتوں کو لے کر، علماء آ جائیں اپنے علم کو لے کر، محدث آ جائیں حدیث دانی کو لے کر، مورخ آ جائیں تاریخ دانی کو لے کر، فقہاء آ جائیں فقاہت کو لے کر، سخی آ جائیں سخاوت کو لے کر، بادشاہ آ جائیں بادشاہتوں کو لے کر، حکماء آ جائیں حکمتوں کو لے کر، دانا آ جائیں دانائیوں کو لے کر، ساری کائنات اکٹھی ہو کے آ جائے تو تنہا محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک، یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا اعلان، یہ ہمارا پیغام، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا میسیج ہے. بات کرنا تو آسان ہے، میں تو دعوت فکر دیا کرتا ہوں بڑی محبت اور پیار سے. کبھی آؤ ہمارے سینے سے لگو، ہماری مجلس میں بیٹھو، ہماری گفتگو کو سنو، ہمارے عقیدے پر غور و خوض کرو، اس کے بعد جو دل میں آئے فتویٰ لگا لینا. تم توازن کی بات کرتے ہو، تم تقابل کی بات کرتے ہو، تم موازنے کی بات کرتے ہو، تم مقابلے کی بات کرتے ہو. آؤ ذرا ہماری زبان سے سنو. آنے والے جبریل امین آقا کائنات کے پاس آتے ہیں. کہا چلیے، کہا کدھر جانا ہے؟ کہا اللہ نے آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ بلایا. ذرا توجہ فرمائیے. آپ بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچتے ہیں، شہر مکہ سے شہر فلسطین پہنچتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچتے ہیں. جیسے ہی مسجد اقصی پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں بڑے خوبصورت وجود اکٹھے ہیں اور جمع ہیں. آپ نے جبریل سے کہا جبریل، میری نگاہوں نے بڑے حسین دیکھے، بڑے جمیل دیکھے، بڑے خوبصورت دیکھے، بڑے رنگ دیکھے، بڑی رعنائیاں دیکھیں، بڑی خوبصورتیاں دیکھیں، لیکن آج تک میری نگاہوں نے ایسے حسین چہرے نہیں دیکھے، ایسے پیارے چہرے نہیں دیکھے. یہ سونے منمونے حسن و جمال کے پیکر یہ کون ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں یہاں اکٹھے اور جمع ہے. بتلایا گیا اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کو یہاں اکٹھا اور جمع کر دیا ہے. کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا نماز پڑھنے آئے ہیں. کہا پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. کہا ان کا امام کہاں ہے؟ جبریل نے اپنے ہاتھ کو آقا کائنات کے کاندھا اقدس کے اوپر رکھا. کہا آج اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کا اگر کسی کو امام بنایا ہے تو وہ آپ کو بنایا ہے. آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے. دو نکتے موجود ہیں اور دو باتیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، زمین کے سینے کے اوپر دو ہی قبلے ہیں. ایک قبلہ بیت المقدس ہے، ایک بیت اللہ ہے. جناب ابراہیم کے بیٹے بھی دو تھے، ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک کا نام اسحاق ہے. اسحاق کی اولاد سے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کی اولاد سے جناب ایوب پیدا ہوئے، جناب یونس پیدا ہوئے، جناب ہارون پیدا ہوئے، جناب داؤد پیدا ہوئے، جناب سلیمان پیدا ہوئے. اور 100 نہیں، 1000 نہیں، 20,000 نہیں، 40,000 نہیں، 50,000 نہیں،
70,000 سے زیادہ اللہ نے نبی حضرت اسحاق کی اولاد سے پیدا کیے، لیکن یہ تمام کے تمام انبیاء بیت اللہ کی امامت نہ کرا سکے۔ یہ سارے کے سارے بیت المقدس کے امام تھے، بیت المقدس کے متولی تھے۔ اسحاق آئے بیت المقدس کے امام بن کے آئے، ان کی اولاد آئی بیت المقدس کی امام بن کے آئے۔ دوسرے بیٹے ان کا نام اسماعیل تھا، اسماعیل کی اولاد سے ایک ہی نبی پیدا ہوئے جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت اسماعیل ان کی اولاد بیت اللہ کی امام تھی، بیت المقدس کی امام نہ تھی۔ اللہ کے رسول جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے تو اللہ نے کہا یہ وہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی آیا وہ ایک قبلے کا امام بن کے آیا۔ جو بیت المقدس کا امام تھا وہ بیت اللہ کا امام نہ تھا، جو بیت اللہ کا امام تھا وہ بیت المقدس کا امام نہ تھا، لیکن یہ وہ ہے جو ایک قبلے کا نہیں بلکہ امام قبلتین، دونوں قبلوں کا امام بن کے آیا ہے۔ سب انبیاء آپ کی اقتداء میں کھڑے ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ اللہ نے یہ سمجھایا کہ اس سے پہلے جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، جو بھی پیغمبر آیا، جو بھی ہادی آیا، جو بھی رہنما آیا، جو بھی پیشوا آیا، جو بھی صاحب الہام آیا، جو بھی صاحب وحی آیا، جو بھی صاحب شریعت آیا، جو بھی صاحب کتاب آیا، وہ آنے والی قوم کا امام بن کے آیا، آنے والے لوگوں کا امام بن کے آیا۔ لیکن میرا حبیب وہ ہے جو صرف آنے والی امت کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ گزشتہ گزری ہوئی تمام امت اور قوموں کے اماموں کا بھی امام بن کے آیا ہے۔ وہ مقام اور مرتبہ لے کے آیا ہے جو اس سے پہلے کسی اور کے مقدر اور نصیب کے اندر نہیں تھا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں، لوگ بڑے بھائی کی بات کرتے ہیں، لوگ توازن اور مقابلے کی بات کرتے ہیں، ایسے مانتے ہو ایسے مانتے ہو۔ ہمارا عقیدہ نوٹ کر لو، اور اللہ کی قسم اہل الحدیث کا یہ عقیدہ، ہماری جماعت کا یہ مسلک ہے۔ تم توازن کی بات کرتے ہو، تم تقابل کی بات کرتے ہو، تم مقابلے کی بات کرتے ہو، تم موازنے کی بات کرتے ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے کسی انسان کی زبان کے اندر اتنی قوت گویائی نہیں کہ وہ آپ کی عظمت کو کما حق کو بیان نہیں کر سکے۔ تم مقابلے کی بات کرتے ہو، اللہ نے کسی انسان کی زبان میں اتنی قوت گویائی رکھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی عظمت کو کما حق کو بیان نہیں کر سکے۔ اگلی بات جو بڑی اہم ہے، ذرا سماعت فرما لیں۔ یہ کارٹون بنانے والے اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے تاریخ اسلام کے اندر اللہ کے رسول کی نافرمانی اور آپ کی شان میں گستاخی کی جسارت، ناپاک جسارت کی ہے، اللہ نے اسے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ خاکے بنانے والے ہمیں ایک دعوت دیتے، کارٹون بات بھی بنانا۔ پہلے میری ایک بات پر ذرا غور کیجیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا ہے؟ کیوں اللہ نے کہا یہ بات؟ اللہ نے کیوں کہی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پڑھیے کانفرنس، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میں بتاتا ہوں، پوری تاریخ انسانیت میں، پوری تاریخ انسانیت کے اندر آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، جناب محمد علیہ السلام یہ تنہا شخصیت ہیں، یہ تنہا حیثیت ہیں کہ جن کی ساری زندگی کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا۔ آپ کی ایک ایک ادا کو، آپ کی نگاہوں کا دیکھنا، آپ کی زبان کا بولنا، آپ کے کانوں کا سننا، آپ کے ہاتھوں کا پکڑنا، آپ کی صبحیں، آپ کی شامیں، آپ کے دن، آپ کی راتیں، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اڑنا، آپ کا بچھونا، آپ کا سونا، آپ کا بیدار ہونا، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، آپ کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک فعل کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارے نبی عیسیٰ کی سیرت موجود ہے؟ کیا تمہارے پاس یہودی و نبی موسیٰ کی سیرت موجود ہے؟ بولا جواب ہے ان کے پاس نہیں، ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے پاس آؤ۔
اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی یہی دلیل کافی ہے، یہی دلیل کافی ہے۔ غور کریں کہ آج دنیا کا سب سے معروف انسان کن کو لوگ سمجھتے ہیں؟ جو امریکہ کا صدر ہے۔ فوٹوگرافرز موجود ہیں، مووی میکر موجود ہیں، اسے نوٹ کیا جا رہا ہے، اسے لکھا جا رہا ہے کہاں گیا، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے، کہاں کا دورہ ہے، کیا بیان دے رہا ہے، کیا پریس کانفرنس کر رہا ہے، اسے لکھا جا رہا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آج سے محض 14 دن پہلے امریکہ کے صدر نے جو ایک دن گزارا ہے کہ 24 گھنٹے کی رپورٹ پیش نہیں کر سکتا کہ وہ 1 بجے کہاں تھا، 2 بجے کیا کرتا رہا، 3 بجے کیا کرتا رہا، 4 بجے کیا کرتا رہا، 5 بجے کیا کرتا رہا، 6 بجے کیا کرتا رہا، 7 بجے کیا کرتا رہا، پورے دن 24 گھنٹے کی رپورٹ کو پیش نہیں کر سکتا۔ اور قربان جائیے کہ 14 دن نہیں، 14 ماہ نہیں، 14 سال نہیں، 1400 سال، 14 صدیاں پہلے زمین کے سینے کے اوپر ایک ہستی تشریف لائی تھی جن کا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کے ہر سال کو، ہر سال کے ہر مہینے کو، ہر مہینے کے ہر ہفتے کو، ہر ہفتے کے ہر دن کو، ہر دن کے ہر گھنٹے کو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کو اللہ نے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ پوری تاریخ انسانیت میں یہ خاصہ کسی کے پاس نہیں۔ کیوں اللہ نے محفوظ کیا؟ اس لیے کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہی وجہ ہے جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی پہلی صدا کیا تھی؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ پہلی صدا کے اندر آپ کا خاتم النبیین ہونا موجود کہ اس سے پہلے جو بھی نبی آیا یا قوم 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 کہتا رہا۔ عیسیٰ آئے یا قوم کہتے رہے، موسیٰ آئے یا قوم کہتے رہے، سلیمان آئے یا قوم کہتے رہے، ہود آئے یا قوم کہتے رہے، صالح آئے یا قوم کہتے رہے، شعیب آئے یا قوم کہتے رہے، ابراہیم آئے یا قوم کہتے رہے۔ یہ واحد نبی ہے جس کی پہلی صدا ہے یا ایھا الناس۔ لوگوں میں عالمی نبی ہوں، میں آفاقی نبی ہوں، میں ساتوں بر اعظموں کا نبی ہوں، میں ساری دنیا کا نبی ہوں اور رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہوں۔ میں سے اوپر آ جاؤ، ادا کر لو، ادا کر لو۔ اہلاً سہلاً مرحبا، قائدہ آئیے۔ رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہوں۔ تو آپ کی ساری زندگی کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اللہ نے اس لیے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں ایک طالب علم ہوں، پڑھتے پڑھاتے ہیں حدیث۔ ابھی درس ختم ہوتا ہے نا، آپ میں سے کوئی بھائی کھڑا ہو اور آپ سوال کریں کہ نبی علیہ السلام کے کھانے کا انداز کیا ہے، میں حدیث کے حوالے سے لکھ کے رکھ دوں گا، وہ کھاتے تھے۔ آپ سوال کریں آپ کے پینے کا انداز کیا ہے، میں حدیث نکال کے پیش کر دوں گا۔ آپ پوچھیں آپ کی خوشیاں کیسی تھی، ایک ایک عمل پوچھتے جائیں، حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ طریق انسانیت میں یہ واحد ہے کہ جس کی زندگی کو قرآن کی طرح محفوظ کر دیا، اس لیے نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اب اگلی بات، یہ بھی کافی ہے آپ کے خاتم النبیین کے ختم نبوت کے لیے بھی کافی کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک اصول اور قانون کہ دنیا میں جب قانون بنتا ہے، آئین بنتا ہے، دستور بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے؟ لکھنے کے بعد۔ قانون کو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں قانون بنتا ہے گفتگو کے بعد، کلام کے بعد۔ اس قانون کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ قانون بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں۔ دنیا کے اندر جو بھی قانون بنا، لکھنے کے بعد بنا، تحریر کے بعد بنا، تقریر کے بعد بنا، کلام کے بعد بنا، گفتگو کے بعد بنا، بیان کے بعد بنا۔ قانون جب بھی بنتا ہے لکھنے کے بعد بنتا ہے، تحریر کے بعد بنتا ہے، تقریر کے بعد بنتا ہے، گفتگو کے بعد بنتا ہے، کلام کے بعد بنتا ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں اللہ کے رسول واحد شخصیت ہیں جن کی خاموشی بھی قانون بن جاتی ہے، اللہ، جن کا چپ رہنا بھی آئین بن جاتا ہے، جن کی ہونٹوں کی خاموشی بھی دستور بن جاتا ہے۔ آپ کسی کام کو دیکھیں کچھ نہ کہیں، آپ کا کچھ نہ کہنا قانون بن گیا۔ کسی عمل کو دیکھیں خاموش رہیں، آپ کا خاموش رہنا اصول بن گیا۔
آپ کی چپ دین بن گئی، شریعت بن گئی، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے دلیل اور حجت بن کے رہ گئی۔ پورے تاریخ انسانیت میں یہ خاصہ ملے گا تو اسے محمد علیہ السلام کا ملے گا۔ پھر تاریخ انبیاء کے ایک بڑا سنہری باب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بڑا سنہری باب، روشن باب۔ وہ کیا ہے؟ آپ تاریخ انبیاء کا مطالعہ کریں۔ تاریخ انبیاء کے اندر جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، سبحان اللہ، تمام انبیاء نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے، صداقت کے لیے لوگوں کے سامنے معجزات رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عصا تھا جو اژدہے کی شکل اختیار کر جاتا۔ ید بیضا اللہ نے دیا، ہاتھ کو بغل میں ڈالتے نکالتے وہ چمک رہا ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نشانی بہت بڑی دی تھی، ایک اونٹنی پہاڑ پڑتا ہے، اونٹنی نکلتی، مثل آدم پیدا ہوئی، بن باپ کے بن ماں کے پیدا ہوئی۔ اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی بچے کو جنم دیا اور اس کے تھنوں سے اتنا دودھ نکلا کہ ساری قوم اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ کو پیتی اور اس کے تھنوں سے دودھ کا ایک بھی قطرہ کم نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں، ان کو تو اپنی ذات کے اندر اللہ نے بے شمار نشانیوں کو رکھ دیا ہے۔ بن باپ کے پیدا ہوئے، دنیا کے اندر جو بھی بچہ آیا وہ ماں اور باپ کے ملاپ کی وجہ سے آیا۔ تاریخ انسانیت کے اندر حضرت عیسیٰ یہ تنہا ہیں جو بن باپ کے پیدا ہوئے، فطرت کے قانون سے ہٹ کر پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں اعلان نبوت کرتے رہے، مہد میں گفتگو کرتے رہے، ماں کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتے رہے۔ حضرات، یہ تاریخ انسانیت کا، تاریخ انبیاء کا سنہری باب ہے۔ دنیا میں جو بھی نبی آیا لوگوں کے سامنے اپنی سچائی اور صداقت کے لیے معجزات رکھتا رہا، نشانیاں رکھتا رہا۔ تاریخ انبیاء کا یہ واحد نبی ہے کہ جنہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے کوئی نشانی نہیں رکھی، کوئی معجزہ نہیں رکھا، 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو رکھا تھا۔ 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو رکھا تھا لوگوں کے ساتھ۔ یہ تاریخ انبیاء کا بڑا سنہری باب ہے، روشن باب ہے کہ اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ لبثت فیکم 40 سنہ، 40 سال تم میں رہا ہوں، کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ یہ ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام۔ لوگ تو ایسے الزام تراشیاں اور بہتان بازیاں کرتے رہتے ہیں ہمارے حوالے سے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھو، سینے سے لگو، تمہیں معلوم ہو کہ ہم نبی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ اگلی بات ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں بار بار کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، ہر مجلس میں کرنی چاہیے۔ عظمت کے بعد یہ بات بڑی عام ہے، وہ کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت و ایمان کی علامت اور نشانی، کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ حب نبی کیا ہے؟ ایمان کی علامت۔ محبت رسول کیا؟ ایمان کی نشانی۔ یہ بات ٹھیک نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں، یہ مسلک اہل حدیث نہیں۔ اہل الحدیث جو مسلک ہے اس کی دعوت کیا ہے کہ لوگوں محبت رسول ایمان کی علامت نہیں، حب نبی وہ ایمان کی نشانی نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ اور دعوت اور ایمان دیکھ لو کہ اللہ کے بندو وہ محبت ایمان کی علامت ہے کہ جو محبت ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بیٹوں سے بڑھ کر، بیٹیوں سے بڑھ کر، بھائیوں سے بڑھ کر، بہنوں سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، قبیلے سے بڑھ کر، کنبے سے بڑھ کر، برادری سے بڑھ کر، کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر، ہر چاہت سے بڑھ کر جو محبت اللہ کے رسول سے کی جائے وہ محبت ایمان کی علامت ہے۔ صرف محبت نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جو محبت اللہ کے رسول سے کی جائے وہ محبت ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے۔ اگلی بات میں درد دل سے کرنے لگا ہوں، شاید آپ پر بھی یہ بات گراں گزرے کہ ایڈوانس میں اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ محبت کرتا کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ میں بھی کہتا ہوں میں کرتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں میں کرتا ہوں، جھنڈی والا بھی کہتے ہیں میں کرتا ہوں، سب کہتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا یہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا؟ اس کو ہے اس کو نہیں۔ ایک کسوٹی اور پیمانہ اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے۔ وہ کسوٹی اور پیمانہ کیا ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس کو چہرہ مجھے جیسا اچھا لگے، جس کو لباس میرے جیسا اچھا لگے، جس کی خوشیاں میری خوشیوں کے ساتھ میچ ہوں، جس کے غم میرے غم جیسے ہوں، جس کا گھر میرے گھر جیسا ہو، جس کی نماز میری نماز کی جیسی ہو،
جس کی زکات میری زکات کی طرح کی ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کا اٹھنا بیٹھنا وہ میرے اٹھنے بیٹھنے کی طرح ہو۔ اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں، بس من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کر لی اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ جو بات کو مانتا ہے حقیقت میں وہ محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے دعوت کیا دی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ مکہ والو یہ لات بھی جھوٹا، یہ منات بھی جھوٹا، یہ عزا بھی جھوٹا، یہ حبل بھی جھوٹا، یہ لات منات بھی جھوٹے، یہ دیوی دیوتا، یہ گرجے مندر، یہ صلیبے سب جھوٹے، الا اللہ، ایک اللہ سچا ہے۔ آؤ اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ سب سے پہلے کھڑا ہوا، کون کھڑا ہوا؟ سگا چچا ہے، ابو لہب اس کا نام ہے، سانجی دیوار کا ہمسایہ ہے۔ اس نے کہا محمد علیہ السلام میں سب کچھ مانتا ہوں، تیری بات کو نہیں مانتا۔ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے اس بات کا اعلان کر دیا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو ولادت کو تو مانتا ہے، تو میلاد کو تو مانتا ہے، تو صداقت کو تو مانتا ہے، تو امانت کو تو مانتا ہے، تو اخلاق کو تو مانتا ہے، تو کردار کو تو مانتا ہے، تو پاک دامنی کو تو مانتا ہے، تو جوانی کو تو مانتا ہے، تو بڑھاپے کو تو مانتا ہوں، نبی کی بات کو نہیں مانتا جب تک زمین کے سینے پر قرآن کا ایک بھی قاری ہے تیرے اوپر لانتے پٹکارے پڑتی رہے گی۔ اصل تو بات کو ماننا ہے، آپ کی حدیث و سنت کو ماننا ہے، آپ کی اطاعت و فرما برداری۔ لیکن ہمارے اندر جو اہل الحدیث، ان کے اندر ایک بڑی خطرناک قسم کی خرابی پیدا ہو چکی، جو کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے پورے ملک میں آتے جاتے۔ وہ خرابی کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی عظمت کے حوالے سے تو بڑے حساس، لیکن جب آپ کی حدیث کی بات آتی ہے تو ہمارا دل بھی اس طرح مطمئن نہیں ہوتا جس طرح ایک مومن کا حدیث سن کے مطمئن دل ہونا چاہیے۔ حدیث سنائے تو ہم کرتے ہیں چونکہ چنانچہ، اگرچہ مگرچہ، اس لیے اس لیے، میڈیکل تو یہ کہتی، سائنس تو یہ کہتی۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرے دل مطمئن نہیں ہوتا، لیکن جب اسی حدیث کی تصدیق سائنس کر دے، میڈیکل کر دے، سب مان جاتے ہیں بھی سائنس کہتی ہے یہ حدیث ٹھیک۔ اللہ کے بندو، سائنس کے کہنے پہ حدیث کو مانا تو کیا مانا، میڈیکل کے کہنے پہ قرآن کی آیت کو مانا تو کیا مانا۔ مزہ تو تب ہے سینے میں ٹھنڈ پڑے قرآن کی آیت سن کے، مزہ تو تب ہے سینے میں ٹھنڈ پڑے حدیث رسول سن کے۔ میں دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، میری بات ختم ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود، جب فتنہ ایک خوارج پیدا ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں، کہتے لوگوں آؤ میں تمہیں حدیث رسول سناتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا علیہ السلام، اس گروہ کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ گروہ، یہ فتنہ تب کھڑا ہوگا جب ہم آپس میں انتشار کا شکار ہوں گے، نشانی پوری آپس میں پھٹے بڑے۔ دوسری نشانی یہ، قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نشانی پوری۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کو قتل کریں گے، اہل کفر کو چھوڑ دیں گے، نشانی پوری۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر ایک بندہ ہوگا، قد چھوٹا ہے، ایک بازو نامکمل ہے، سیرہ عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہوگا، اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہوں گے۔ آؤ ان کے خلاف جہاد اور قتال کریں، بڑی فضیلت۔ لشکر کو تیار کیا، فتنہ خوارج کو جڑ سے اکھیڑ کے وہ پھینکا، آئے میدان کے اندر آئے، کہا سپاہیوں 3 نشانیاں پوری۔ یہ فتنہ تب کھڑا ہوا جب ہم آپس میں انتشار کا شکار تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے حلق سے نیچے نہ اترتا تھا، اہل ایمان کو قتل کرتے تھے، اہل کفر و شرک کو چھوڑ دیتے تھے۔ چوتھی نشانی مکمل کرو، ڈھونڈ کے لاؤ وہ بندہ جس کا قد چھوٹا ہو، ایک بازو نامکمل ہو، سیرہ عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہو۔ سپاہی میدان کا رخ کرتے ہیں، ایک میت کو دیکھا، ایک لاش کو دیکھا، دودھ سے مردے کو دیکھا، وہ بندہ کہیں نہیں، میت ایک میت لاش کو دیکھا، ایک مردے کو دیکھا، وہ بندہ کہیں نظر نہیں آیا۔ علی کے پاس آئے، کہا علی ہم نے میدان کے اندر موجود ہر میت کو، ہر مردے کو، ہر لاش کو دیکھا، وہ بندہ کہیں نہیں۔ علی نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھا جائے، بار بار لکھا جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ علی کہتی ہیں سنو، نہ تو میں جھوٹا ہوں، اور اللہ کی قسم نہ اس زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے جس زبان سے میرے کانوں نے سنا ہے تمہاری نگاہیں غلط ہیں، دوبارہ جا۔ وہ دوبارہ گئے، ایک میت کو تھا، دوسری لاش کو، تیسری لاش کو،
چوتھی میت کو، پانچویں لاش کو، ساری میتوں کو دیکھا، دوبارہ آئے، کالی ساری لاشیں دیکھی، وہ بندہ کہیں نہیں۔ علی پھر کہتے نہیں، فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا، حدیث نبوی غلط نہیں ہو سکتی، تمہارے نگاہیں غلط ہے، تمہاری تحقیق و تفتیش غلط ہے، سے بار آ جاؤ۔ وہ تیسری مرتبہ جاتے ہیں، ہر لاش کو دیکھا، واپس لوٹے، کہا وہ بندہ کہیں نہیں۔ چوتھی مرتبہ علی خود کھڑے ہو گئے، خود میدان کا رخ کیا، اسے سیدھا کرو، سیدھا کیا گیا، یہ نہیں ہے، اس کو سیدھا کرو، سیدھا کیا گیا، کہا یہ بھی نہیں، اس کو کرو، اس کو کرو، اسے دکھاؤ، اس کا چہرہ دکھاؤ، یہ وجود، یہ لاش، یہ میت، اس کو، ساری لاشیں دیکھی، وہ بندہ کہیں نہیں۔ سپاہیوں نے کہا علی ہم نہ کہتے تھے، 3 بار دیکھا ہے، وہ بندہ کہیں موجود نہیں۔ سبحان اللہ۔ علی نے کیا جواب دیا؟ کہا سن لو، تمہاری نگاہیں بھی غلط تھی، تمہاری تحقیق بھی غلط تھی، علی کی نگاہیں بھی غلط ہے، اللہ کی قسم فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا، حدیث رسول غلط نہیں ہو سکتی، وہ بندہ اسی گروہ کے اندر موجود ہے، اسی کشمکش میں ہوتے ہیں، اسی تذبذب میں ہوتے ہیں کہ اچانک نگاہ پڑتی ہے، ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر بھی لاشیں ہیں۔ علی اس گڑھے کے پاس آتے کہتے ہیں لاشیں نکالو، ایک لاش کو نکالا گیا، دوسری میت کو نکالا گیا، تیسری میت کو نکالا گیا، جب ساری لاشوں کو نکالا گیا تو نیچے وہ بندہ پوری نشانیوں کے ساتھ موجود تھا۔ اللہ، ایک بازو نامکمل ہے، سیدھا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح، اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضا کے اندر بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر، صدق اللہ و صدق رسولہ، لوگوں دیکھ لو اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے۔ یہ ہے ایمان حدیث کے اوپر، حدیث سن کے چوکے جو ناچے، اگرچہ مگرچہ، اس لیے سائنس یہ کہتی، میڈیکل یہ کہتی، یہ کیسا ایمان؟ صحابہ کا ایمان حدیث پر یہ تھا، وہ کہا کرتے تھے کائنات کی ہر سائنس غلط ہو سکتی ہے، ہر نگاہ غلط ہو سکتی ہے، ساری کائنات کے انسانوں کی زبانیں غلط ہو سکتی ہیں، کل کائنات کے انسانوں کی تحقیق و تفتیش غلط ہو سکتی ہے، نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ حدیث غلط ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث پر ایمان جس کی آج ضرورت ہے۔ ہم روتے ہیں نا اللہ کی مدد نظر نہیں آتی، پورے اسلامی کے ورلڈ کو دیکھیں تو بڑی خستہ حالت ہے، اللہ کی مدد کیسے نظر آئے؟ اللہ نے جہاں بھی مدد کا وعدہ کیا ہے، ساتھ ایمان کا وعدہ کیا ہے کہ ان کنتم مؤمنین۔ آج وہ مثالی ایمان مفقود ہے کہ جس کی موجودگی میں آسمان سے وحی کا نزول ہوتا ہے، مدد کا نزول ہوتا ہے۔ تو ربانی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، سرور صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ باتیں تو بے شمار میں اپنے ذہن میں خیال کر کے بیٹھا تھا کہ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جتنی بھی باتیں کی وہ تیری توفیق اور تیری مدد سے کی، اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔